مبارکبادیں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ ہستی جو کائنات میں جس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، ایک وقت میں 14 معصومین کا باپ ہے وہ۔ کسی شاعر کا ایک مصرع، بس وہ ایک ہی مصرع تھا، ایسا مصرع کہہ دیا کہ بڑے بڑے قصیدے حضرت ابو طالب کی شان میں، بڑے بڑے قصیدے ایک طرف رکھے ہوئے ہیں اور بس ایک مصرع رکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ واہ واہ کیا عطا ہے واقعی، کہتا ہے کہ کل ایمان تو ایک جزو ابو طالب ہے۔ کل ایمان یعنی حضرت علی، کل ایمان تو ایک جزو ابو طالب ہے۔ اللہ اکبر، کیا لیول ہے حضرت ابو طالب کا، غور کیجئے گا۔ ایسا کائنات میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے خدا کے ساتھ، ہے ہی نہیں، اور اتنا ہی مظلوم بھی ہیں، جوہلا کے درمیان ہیں آج تک 1400 سال سے۔ لیکن کچھ لوگ جو جوہلا نہیں ہیں وہ اللہ اکبر۔ اور دوسری مبارکباد جن کے لیے حضرت محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری پھوپھی جان کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام رضا کے بیٹے، حضرت معصومہ قم صلوات اللہ علیہ کی ولادت باصادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر ایک اور ٹاپک بھی ہے جس کو تھوڑا سا پارشلی ڈسکس کر چکے ہیں ہم، قبلہ کی موجود میں کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھیے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا فرماتے ہیں کہ جہاد میں کامیابی تلاش کرنے والے کی طرح، جہاد میں کامیابی تلاش کرنے والے کی طرح طلب دنیا کے لیے کوشش نہ کرو، اور نہ سر تسلیم کرنے والوں کی طرح اپنے مقدر پر تکیہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ یار ہر جگہ ریفلیکشن ہے ایران کا، یعنی نہ بہت لالچ کرو اور نہ سستی برتو، اس لیے کہ تحصیل فضل اور رزق سنت ہے، اور لالچ نہ کرنا عفت ہے۔ ہائے ہائے، عفت یعنی حیا، نہ عفت سے روزی کم ہوتی ہے اور نہ لالچ سے بڑھتی ہے، اس لیے حد اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کلمہ حکمت 451، فرماتے ہیں مولا کہ 451، زہد کا فی راغب فی کا نقصان حظ، و رغبت کا فی زاہد فی کا ذل نفس۔ ترجمہ، جو تمہاری طرف جھکے، جو تمہاری طرف جھک رہا ہے، ایک آدمی تمہاری طرف آنا چاہتا ہے، تمہاری طرف جھک رہا ہے، تمہاری طرف متوجہ ہے، اس سے بے اعتنائی برتنا، اس سے بے رخی برتنا اپنے حظ و نصیب میں خسارہ کرنا ہے۔ اور جو تم سے بے رخی اختیار کر رہا ہے، اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے۔ اب دیکھیں کس معاشرے کی کس پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا، جو تمہاری طرف جھکے اس سے بے اعتنائی برتنا اپنے حظ و نصیب میں خسارہ کرنا ہے، اور جو تم سے بے رخی اختیار کرتا ہے اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے۔ صدق یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزم ذیشان حیدر سے استدعا ہے کہ آئیں۔ بآواز بلندتر صلوات۔ مولا کا کلمہ حکمت 451، خودداری۔ اس قول کے دو حصے ہیں۔ نمبر 1، احسان شناسی اور قدردانی۔ اس کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ جو شخص آپ کی طرف دوستی، محبت یا ضرورت کے لیے جھکتا ہے، اسے نظر انداز کرنا دراصل اپنی ہی خوش بختی کو بدبختی میں تبدیل کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے ملتا جلتا مولا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس مدد کے لیے آتا ہے
تو اسے خالی ہاتھ کبھی نہ لوٹائیں۔ آپ سے جتنی اس کی مدد ہو سکے اس کی اتنی مدد کریں، کیونکہ کسی کی مدد کرنا ایک بڑی نعمت اور خوش قسمتی ہے۔ اچھے لوگوں اور اچھے مواقع کی قدر کریں۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دے رہا ہے تو آپ بھی اس کی عزت کریں اور اس کی قدر کریں۔ نمبر 2، عزت نفس کی حفاظت۔ اس کا سب سے اہم مقصد انسان کو ذلت سے بچانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عاجزی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جو آپ کو اہمیت نہیں دیتا یا آپ سے دور بھاگتا ہے، اس کے سامنے بار بار جھکنا یا التجا کرنا اپنی شخصیت کو گرا دیتا ہے۔ اسلام ایک مومن کو باوقار دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ ایک کمزور۔ عملی زندگی میں اس کے فائدے، 2 بڑے فائدے۔ نمبر 1، رشتوں کی پہچان۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کن لوگوں پر وقت اور جذبات خرچ کرنے ہیں، وہ جو آپ کی طرف جھکتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور آپ کی محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، نفسیاتی سکون۔ آپ ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں گے اور اپنا سکون برباد کرنا چھوڑ دیں گے جن کے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں۔ خلاصہ، قرآن پاک کے حکم اور امام کے فرمان کے مطابق جو کوئی آپ کی طرف خلوص سے جھکتا ہے تو وہاں آپ کی انا ختم ہو جانی چاہیے، لیکن جہاں دوسرا شخص بے رخی اختیار کرے یا آپ کو نیچا دکھائے وہاں خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا ہی مومن کے وقار ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔